اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو، کفار مکہ کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ جو تمہاری خام خواہ کی آکڑ ہے پیسے کی وجہ سے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم زیادہ طاقتور ہو، پاورفل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی تم سے زیادہ تھا، طاقت کے لحاظ سے بھی وہ تم سے زیادہ تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے، فرمایا کل اے محبوب آپ پھر بھی ان کو فرما دیں، من کان فی الضلالۃ، فرمایا جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی جو عادت مبارکہ ہے وہ کیا ہے، پھر رب کی جو سنت کیا ہے، میں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید ڈھیل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا سمجھ لے یا بہت بڑا عذاب سمجھ لے کسی بندے کے لیے کہ اگر کوئی شخص جب رب سے دور ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ شاباش بھائی، ہمت کر، پیسہ بھی، دولت بھی، صحت بھی، طاقت بھی، عہدہ بھی، مزید ترقی کرتا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ واپس نہ آ سکے، تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم پہلے 2 سال پہلے ہمارے حالات کچھ اور تھے، اب ہمارے حالات کچھ اور ہو چکے ہیں۔ علماء فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ رب تمہیں یہ سزا دے رہا ہو سکتا ہے کہ رب تمہیں مزید ڈھیل دے رہا ہو۔ کل تمہارا عہدہ چھوٹا تھا، آج تمہارا عہدہ بڑا ہو چکا ہے۔ فرمایا ضروری نہیں ہے کہ طاقت آ جائے، پاور آ جائے، دولت آ جائے، یہ خوشحالی آ جائے، یہ رب کی رضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بطور سزا بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دولت، طاقت، پاور جو ہے، یہ سزا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رب کی طرف سے سزا ہے، یا یہ کیسے پتہ چلے گا یار یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ دیکھ لو کہ اگر یہ ساری چیزیں، چاہے دولت ہے، عہدہ ہے، طاقت، پاور، جو کچھ بھی ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں رب کے قریب کر رہی ہے، رب کے بندہ اور قریب ہو رہا ہے، پیسہ آ گیا سخاوت کر رہا ہے، کسی کا مسئلہ حل کر رہا ہے، کسی کی مشکل حل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عہدہ آ گیا ہے بغیر سفارش کے، بغیر رشوت کے کسی بندے کے کام آ رہا ہے، فرمایا کہ اگر یہ چیزیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی مخلوق کے قریب کر دے، تو پھر تو یہ رحمت ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھتے ہی بندے کے تیور بدل چکے ہیں، پیسہ آتے ہی جناب اللہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا ہے، تو فرمایا پھر سمجھ لو کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مزید ڈھیل دے رہا ہے۔ شاباش بھائی، ٹھیک ہے۔ آگے ہوگا کیا؟ فرمایا حَتَّىٰ اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہ ہمارا وعدہ دیکھتے ہیں نا، کون سا؟ اما العذاب و اما الساعہ، عذاب کا یا قیامت کا۔ فرمایا جب یہ اچانک دیکھتے نا عذاب کو، یا پھر یہ قیامت کا دن جب آئے گا تب دیکھیں گے، تو فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، پھر یہ عنقریب جان لیں گے یہ لوگ، من ہوا شر مکان، کس شخص کا مکان برا ہے، کس شخص کا درجہ برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کی جو فوج ہے وہ کمزور ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر جو مزہ کرنا ہے وہ کر لو، میں جب عذاب آ جاتا ہے یا قیامت کا دن آئے گا، فرمایا پھر پتہ چل جائے گا کہ اب بتا مکان تو نے جو کمایا ہے وہ اچھا ہے یا جو نیک لوگ کر گئے ہیں وہ اچھا ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور جس طاقت پر، فوج پر، لشکر پر تو جو اترا رہا ہے، میں تجھے پتہ چل جائے گا تیری کوئی فوج تجھے بچا نہیں سکتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا تو وہ آگے تیاری کر رہا تھا کہیں جانے کی۔ میں نے کہا جناب میں تو تیرے پاس آیا تھا، تو انہوں نے کہا چل تو بھی میرے ساتھ ہی چل۔ کہتے ہم چلے گئے، کہتے دور ایک جگہ جنگل کے اندر جا کے پہنچے ہم، وہاں پہ ایک قبر تھی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے نا چند خوبصورت لڑکیاں آئیں قبر پہ۔ انہوں نے آ کے کہا قبر پہ، کہنے لگی کہ اگر حسن دے کے تجھے بچایا جاتا ہم تجھے بچا لیتی۔ کہتے اتنی بات کر کے وہ بھی چلی گئی۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد جوان آ گئے، انہوں نے کہا جی اگر جوانی دے کے بچایا جاتا تو ہم تجھے بچا لیتے۔ وہ بھی ایک بات کر کے چلے گئے۔ کہتے پھر اس کے بعد فوج آ گئی، انہوں نے کہا جی اگر جنگ کر کے تجھے بچایا جا سکتا تو ہم تجھے بچا لیتے۔ کہتے اس کے بعد ایک شاہانہ سواری آئی،
اور وہاں سے ایک بوڑھا بندہ اترا اور اس نے کے بعد وہ قبر کے پاس آیا اور اس نے کہا اگر ساری بادشاہی دے کر بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میرے دوست نے بتایا مجھے، اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کا لڑکا تھا، فوت ہو چکا ہے، اب یہ ہر سال آتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں تجھے حسن دے کے بچا لیتا، کوئی کہتا ہے میں فوج دے کے بچا لیتا، کچھ کہتے ہیں میں جنگ کر کے بچا لیتا، آخر میں بادشاہ کے کہتا جی اگر ساری بادشاہی دے کر بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ ٹھیک ہے، تو شیخ سعدی فرماتے وہیں سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو پچھتاوا ہے نا، پچھتاوا وہ آخری وقت کا ہوتا ہے، جب انسان سے وقت گزر جاتا ہے پھر انسان پچھتاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ گمراہ بندہ رب سے دور ہوا وہ بندہ، جب عذاب آ جاتا ہے نا، جوانی کے اندر تو اور بات ہوتی ہے نا، ویکھی جائے گی، ویکھ لیں گے، کر لیں گے، آپ یہ الفاظ عام سنیں گے، کسی کو آپ سیدھی مت لگا دینا کہ بھائی اس طرح نہ کر، وہ آگے کہتا ہے چلو خیر ہے، ویکھی جائے گی کی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ الفاظ اتنا سخت الفاظ ہے کہ ویکھی جائے گی، بھائی تو کیا دیکھ لے گا، کس طرح دیکھ لے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وقت آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ ہاں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، فرمایا جو بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے نا، اللہ کی رحمت کی طرف آتا ہے، رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، میں اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ مزید اسے اپنے قریب قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا میرے بندے تو چل کے تو آ، ایک قدم تو اٹھا، ٹھیک ہے، اگر میں تیرے پاس تجھ سے زیادہ قریب نہ آیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا تو جب چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، حالانکہ وہ دوڑنے سے پاک ہے، لیکن کیا مطلب ہے، تو میرے پاس قریب ہونے کی کوشش تو کر، میں تجھے اپنی کوشش کرنے کے بعد قرب کے اپنے سارے رستے دکھا دوں گا کہ تو نے میرے قریب آنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ اصول ہے۔ دیکھیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کے دیکھیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں قریب پہل تمہیں کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رب آپ ہی ہمیں ہدایت عطا فرما دے، آپ ہی ہمیں مسجد میں لے آئے، آپ ہی ہمیں سارا کچھ عطا فرما دے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں پہل بندے کی طرف سے ہو، کوشش بندہ کر رہا ہو، ہاں رب کی رحمت پھر شامل ہو جاتی ہے۔ فرمایا چلو میرا بندہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات ارشاد فرمایا تو گناہ کے بعد معافی تو مانگنا، یہ میرا وعدہ ہے کہ تجھے معاف کر دوں گا۔ اب بندہ معافی ہی نہ مانگے، اس سے آ کے روئے بھی نہ، اس کے آگے گڑ گڑائے بھی نہ، شرمندہ ہی نہ ہو، پھر معاف کیسے کرے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہم دیکھیں نا، ہمارا بھی اصول یہی ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کے ہم سے معافی نہیں مانگتا، ہم بھی خود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، لگا پھرے۔ تو یہی بات رب کے لیے بھی ہے، فرمایا رب بھی یہی چاہتا ہے بھی آ کے مانگ تو صحیح، من لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ٹھیک ہے، فرمایا جو بندہ گناہ کر لیتا ہے نا، گناہ تو ہو گیا ہے، گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہو جاتی ہے، اور واحد انسان ہی ہے جو گناہ کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ فرشتے ہیں وہ گناہ سے پاک ہے، جانور ہے وہ مکلف نہیں ہے، پیچھے بچ تو گیا انسان۔ گناہ انسان سے ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا من لم یتوب، فرمایا ظالم تو وہ بندہ ہے جو گناہ کے بعد معافی نہیں مانگ رہا۔ ٹھیک ہے، ہم تو گناہ کو پکڑ لیتے ہو، فلاں انج کر دیتا، فلاں نے انج ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو گیا، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ کم سے کم معافی تو مانگنا۔ من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، فرمایا جو بندہ معافی نہیں مانگتا نا، ظالم وہ بندہ ہے۔ حالانکہ جو گناہ کرتا ہے ظالم وہ ہونا چاہیے، لیکن رب فرماتا نہ، جو گناہ ہو گیا، گناہ کے بعد جو معافی نہیں مانگ رہا، ظالم وہ بندہ ہے۔ اور آگے فرمایا والباقیات الصالحات، فرمایا جو اچھی باتیں ہیں، نیک عمل ہے، خیر عند ربک ثوابا، فرمایا تیرے رب کے پاس اس کا بڑا ثواب موجود ہے۔ وخیر مردا، فرمایا کہ اچھی باتوں کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دو باتیں، فرمایا نیک اعمال ہے اس کا ثواب بھی رب کے پاس موجود ہے جو قیامت کے دن رب بندے کو عطا فرمائے گا، اور دوسرا فرمایا جو اچھے عمل کرتا ہے اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں ساری زندگی بندہ جناب اللہ دنیا داری کے اندر لگا رہے، ٹھیک ہے، اور بندہ کہے جی مجھے سجدے کے اندر موت آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جیسا زندگی گزرتی ہے علماء فرماتے ویسی موت ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے، رب کی حکمت اپنی جگہ پہ ہے، ساری زندگی جو بندہ دیکھے نا رب کو راضی کرتا رہا، آخری وقت اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ کلمہ پڑھ،
ٹھیک ہے جی. ہاں آخری وقت آتا خود ہی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ زندگی جو ایسی گزری ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کیونکہ خوش فہمی کے اندر ہے, ہم زندگی گزارتے ہیں دوسروں کی طرح اور مرنا چاہتے ہیں مدینے کے اندر. ٹھیک ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یا اللہ مدینے میں موت عطا فرما. بھائی مدینے والے کام بھی تو کرنا, کام کرنے ہیں دوسرے اور موت مانگنا مدینے میں, یہ اصول نہیں ہے. ہاں بھائی جیسی زندگی ہے ویسی موت ہے, یہ اصول ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.